الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فقد قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز محترم دوستو، اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے میں پانی کے حکم کے اعتبار سے قسمیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے مائع جاری اور مائع راکدہ کے حکم اور ان کے تقسیم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مائع راکدہ اور مائع جاری کسے کہتے ہیں۔ سب سے اول ہے کہ میں نے آپ کے سامنے آخر میں بیان کی تھی کہ مائع نجس کسے کہتے ہیں، اور تقسیم میں پانی کی تقسیموں میں آخری جو قسم تھی وہ نجس پانی کی تھی۔ لیکن نجس پانی میں پھر دیکھا جائے گا کہ وہ مائع جاری ہے یا مائع راکدہ ہے۔ اب مائع جاری میں کون کون سے پانی آتے ہیں؟ تو مائع جاری میں تین قسم ہے مائع جاری کی، یعنی مائع جاری یعنی کہ جاری پانی۔ اب تین تعریفیں ہیں، ان تین تعریفوں کے اعتبار سے پانی جاری پانی کے حکم میں آئے گا۔ سب سے پہلا وہ پانی اگر جس میں ہم نے اگر تنکا پھینکا ہو، کوئی چیز پھینکی ہو، اس کو بہا کر لے جائے، وہ مائع جاری کے حکم میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ پانی جس سے چلو بھرنے سے دوبارہ وہ پانی ہاتھ نہ آئے، یعنی کہ ایسے بھریں کہ پانی چلو بھر کے آ جائے اور وہ پانی دوبارہ ہاتھ میں نہ آئے، یعنی کہ وہ پانی بہہ جائے دوبارہ وہی پانی ہاتھ میں نہ آئے۔ اور تیسرے نمبر پہ تیسری تعریف وہ شخص جس نے طہارت حاصل کرنی ہے، اس کے غالب گمان میں جو پانی جاری ہو تو وہ جاری پانی میں ہے، جیسے کہ دریا کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، بہتے ہوئے نل وغیرہ کا پانی ہے، یہ سارے کے سارے بہتے یعنی کہ جاری پانی، بہتے ہوئے پانی کے مثال اور شمار میں آتے ہیں۔ مائع جاری کا حکم یعنی کہ جاری پانی کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ حکم کے اعتبار سے مائع مطلق کی پہلی قسم طاہرن بھی ہے یعنی پاک بھی ہے، اور مطہر یعنی کہ پاک کرنے والا بھی ہے، اور غیر مکروہ یعنی کہ مکروہ بھی نہیں ہے، اس میں داخل ہے۔ یعنی کہ جو پانی بہہ رہا ہے، جو پانی اتنا گہرا ہے کہ اور اتنے بہنے کی حالت میں ہے کہ چلو پانی بھریں دوبارہ وہ پانی ہاتھ نہ لگے، تو یہ پانی بھی مائع جاری میں آتا ہے۔ اگر جاری پانی میں اگر کوئی نجاست گر جائے، آگے نا اپنے موضوع بات پہ کہ نجاست یعنی کہ جو چیز نجس ہے، پلیت ہے، تو اس کے لیے مائع جاری میں اگر گر جاتا ہے، اگر جاری پانی میں نجاست گر جائے اور نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تو اس سے ہر قسم کی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ دریا میں کوئی پلیتی گر گئی ہے اور دریا نے وہ پلیتی بہا کے لے گئی، کسی نہر میں گری، نہر نے اس کو پلیتی کو بہا کر لے گئی، اور اس پلیتی میں نہر میں اس پلیتی کا رنگ بھی موجود نہیں، اور اس میں اس کی بو بھی موجود نہیں، اور اس کے اندر اس کا جو ہے نا اس کی غذا بھی موجود نہیں، ذائقہ بھی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی پلیت نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی بھی جو ہے نا طہارت کر سکتے ہیں، غسل کی جو حاجت ہے وہ بھی پورا کر سکتے ہیں، اور وضو کی حاجت ہے وہ بھی آپ پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جاری پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو تو اگر جاری پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو تو پھر پانچویں قسم مائع نجس میں داخل ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ یعنی ایسی ظاہرت ہے کہ اس کے اندر رنگ تبدیل ہو جا رہا ہے،
غذائیں ذائقہ تبدیل ہو رہا ہے یا پھر بو آ رہا ہے بہت، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پانی پلیت ہو جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ ایسا بڑا حوض، اب مائع جاری ہم نے بیان کیا، اگر ایسا بڑا حوض ہے، بڑا سا حوض ہے، فرمایا کہ جس کے ایک جانب سے پانی کو حرکت دی جائے، بڑا سا حوض ہو، ایک جانب سے پانی کو حرکت دی جائے، دوسری جانب اس کے دوسرے کنارے کو وہ حرکت نہ آئے، اور پلیتی اس کنارے پہ پڑی ہوئی ہے اور یہ اس کنارے پہ وضو کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی کا اثر نجاست بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے بڑے حوض کا پانی اگرچہ دیکھنے میں جاری نہیں ہے کیونکہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کے جو ہے نا کنارے کو، ایک کنارے کے ہلانے سے دوسرے کنارے پہ ہلانے کی اثر نہیں ہو رہی، تو ایسا جو ہے نا کنواں بھی ناپاک نہیں ہوتا، ایسا دریا، ایسی تالاب بھی جو ہے نا پلیت نہیں ہوتی، کہ اس وقت تک پلیت نہیں ہو سکتی جب تک اس کنارے کو ہلانے سے اس کنارے پہ اثر نہ پڑے۔ ایسے بڑے حوض کل طول العرض میں 100 ذراع یعنی 225 فٹ کی ہے، یا 9.20 میٹر گول حوض کا قطر ہے، یا 93.16 فٹ یا 16.5 میٹر ہونا ضروری ہے۔ اتنا بڑا تلا، اتنا بڑا کنواں، کہ تو پھر اس صورت میں اس جانب کو جو ہے نا کوئی ہلا نہیں سکتا، کیونکہ اس طرف سے اگر پلیتی پڑی ہوئی ہے اس طرف سے ہلائی جا رہی ہے، اس کنارے پہ اثر نہیں ہو رہا، اس کنارے پہ پلیتی پڑی ہوئی ہے اور اس کنارے پہ اثر بھی نہیں ہو رہا، اس کی نجاست بھی نہیں پھیلی ہوئی، تو بصورت ہے اس کے وہ تالاب اور وہ حوض پلیت نہیں ہو سکتا۔ اگر گہرائی اتنی ہو کہ چلو بھرنے سے زمین کی تہ نہ لگتی ہو، ہاں، تو بصورت اس کے وہ بھی جاری پانی میں اور بڑے حوض میں شامل ہے۔ اب مائع راکدہ کی تعریف سنیں کہ مائع راکدہ کسے کہتے ہیں، کہ مائع راکدہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ پانی جو ٹھہرا ہو اور مقدار میں بڑے حوض، جس کی تفصیل ہم نے ابھی اوپر پڑھی، اتنی ہو، اسے جھوٹا ہو، یا پھر اتنا بڑا حوض ہو یا اس سے چھوٹا ہو، تو مائع راکدہ کہلاتا ہے۔ تو فرمایا مائع راکدہ کا حکم یہ ہے، ایسے پانی میں کوئی نجاست ملی ہوئی ہو تو وہ حکم کے اعتبار سے پہلے قسم کی طرح ہے، یعنی طاہر بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس میں نجاست ملی ہوئی ہے، خواہ وہ اس کا اثر پانی میں ظاہر ہو یا نجاست ظاہر نہ ہو، خواہ وہ پلیتی تھوڑی ہو خواہ وہ پلیتی بڑی ہو، وہ پانی پلیت ہو جاتا ہے، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس سے کسی قسم کی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسا پانی کسی پاک چیز میں مل جائے تو اسے بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ ایسا پانی دودھ میں مل گیا تو دودھ بھی پلیت ہو جائے گا، شہد میں مل گیا شہد بھی پلیت ہو جائے گی، اگر وہ پانی اگر کسی شربت میں مل گیا وہ شربت بھی پلیت ہو جائے گا، اگرچہ وہ پانی کسی بھی دوسری ٹینکی میں ڈال دی جائے تو وہ ٹینکی بھی پلیت ہو جائے گی۔ اب کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ ہم نے سارے مسائلوں کا خلاصہ کلام، کہ اگر کوئی بھی پانی میں عطر مل گیا، خوشبو مل گئی، کیا وہ پانی پلیت ہو سکتی ہے؟ تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مطلق پانی میں، کوئی بھی پانی میں جو صاف پانی اس میں خوشبو مل گئی، وہ تھوڑے مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، کہ وہ پانی پلیت نہیں ہو سکتا، کیونکہ خوشبو خود پاک ہے، اور اس کی خوشبو کی انداز جتنی بھی تیز ہو تو وہ پاک ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ پلیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خود ہی خوشبو ہے اور خوشبو پلیت نہیں ہوتی۔ ہاں، ایسی سینٹ ہے جس میں الکوہل زیادہ ملا ہوا ہے، بصورت اس کے اگر وہ پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی بھی پلیت ہو جاتا ہے۔ پانی کی وہ اقسام جو مطہر نہیں ہیں مگر بذات خود طاہر ہیں، ان سے نجاست حکمیہ یعنی حد سے اصغر جو ہے نا تو ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ نجاست حقیقہ وغیرہ دھو ڈالنے سے طہارت حقیقہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایسے پانی جو کہ جس میں اس کے بذات خود طاہر ہے، اس سے مطہر نہیں لیکن پاک ہے، لیکن پاکائی حاصل نہیں کر سکتے، جیسے کہ
مائع مستعمل ہے، وضو کا جھوٹا پانی یا پھر ایسا پانی جو کہ پاک تو ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا ہے، تو بصورت اس کے نجاست اصغر، تو اس سے حدث اصغر تو دور نہیں ہو سکتا، لیکن نجاست حقیقیہ جو نجاست ظاہر نظر آ رہی ہے تو بصورت اس کے وہ نجاست سے دور ہو سکتی ہے۔ تو فرما شریعت مطالعہ کا اصول ہے اصل فی الاشیاء طہارت، یعنی تمام اشیاء میں اصل طہارت ہے، لہذا جب تک کسی چیز کے نجس ہونے کا غالب گمان نہ ہو تو ہاں ایک ایسی چیز ہے، سوال ہوتا ہے اگر کہ ایسی چیز ہے اس میں انسان کا عقل اس میں نہیں ہے، اس کو انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پلیت ہے پاک ہے کہ یا وہ پلیت ہو سکتی نہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ انسان کے گمان کے اعتبار سے ہے کہ ٹینکی میں کوئی چیز گر پڑی ہے اور حضرت والا کو پتہ نہیں ہے، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں جب پتہ چلا تو بات یہ ہے کہ جب تک جتنے لوگوں نے وضو کر لیا ہوگا اگر وہ اتنی قدر پلیت ہو چکی ہے کہ وہ جسم پھٹ چکا ہے، وہ پانی بالکل پلیت ہو چکا ہے، تو بصورت اس کے نمازیں بھی دہرائیں گے، لیکن جب تک پتہ نہیں چلا تھا وضو جائز تھا، نماز ہو رہی تھی، جب تک پتہ چلا تو وضو بھی نہیں ہوگی اور نمازیں بھی دوبارہ لوٹائی جائیں گی۔ تو بھئی پاک ہونا اور چیز ہے اور صاف ہونا اور چیز ہے، پاک ہونا اور چیز ہے اور صاف ہونا اور چیز ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص ایک ٹینکی ہے اس کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ گر گیا، اب ظاہراً انسان کے گمان کے مطابق تو پانی ساری کی ساری پاک لگ رہی ہے کیونکہ صاف ہے، دیکھیں پاک ہونا اور چیز ہے اور صاف ہونا اور چیز ہے۔ اب سارا پانی پاک تو صاف تو ہے لیکن پیشاب اور شراب کے ایک قطرے کے گرنے سے سارا پانی پلیت ہو چکا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پانی بالکل میلا ہو جاتا ہے، کبھی پانی کے اندر صابن گر گیا اور صابن کی وجہ سے سارا پانی جو ہے نا میلا ہو چکا ہے، تو بصورت ہے اس کے وہ پانی جو ہے نا میلا تو ہے، وہ پانی میلا تو ہے لیکن اور پلیت نہیں ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سیلاب کا پانی میلا ہوتا ہے لیکن پلیت نہیں ہوتا ہے، یعنی صاف ہونا اور چیز ہے اور پاک ہونا اور چیز ہے۔ اور دوسری بات پاک ہونا اور چیز ہے اور حلال ہونا بھی اور چیز ہے، ہاں جی پاک ہونا اور چیز ہے اور حلال ہونا اور چیز ہے، یعنی کوئی چیز پاک ہوتے ہوئے بھی حرام ہو سکتی ہے، جیسے بلی یا کتے وغیرہ کی جلد پاک ہوتی ہے، اوپر سے جلد کو ہاتھ لگنے سے جلد پلیت، ہاں شرط ہے کہ اس کی جلد پہ کوئی پلیتی کوئی غلاظت نہ لگی ہو، تو اس صورت میں اس کا جلد پاک ہوتا ہے لیکن اس کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ اس طرح مٹی بھی اسی کی واضح مثال ہے، یعنی مٹی ویسے تو کھانا حرام ہے لیکن مٹی اس کا جلد پاک ہوتا ہے، اس پہ ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تمام مسائل اچھی طرح سے سیکھنے اور مسائل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔